آپ ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے واحد آفیشیل دنیا کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو آن کر لیں تاکہ جو بھی ویڈیو ہم یوٹیوب پر اپلوڈ کریں وہ سب سے پہلے آپ کو مل سکیں۔ السلام علیکم۔ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، لاکھوں سلام۔ اور شہر یار تاجدار حرم، شہر یار ارم تاجدار حرم، شہر یار ارم تاجدار حرم، نوبہار شفاعت پہ لاکھوں سلام، لاکھوں سلام۔ آؤ ذرا دیکھو، بات چل رہی ہے خوف الہی کی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس بندے کا بدن اللہ کے خوف سے کانپ جاتا ہے، اذا شعر جسد العبد من خشیۃ اللہ، جب کسی بندے کا بدن اللہ کے خوف سے کانپتا ہے، تحانت عنہ ذنوبہ کما یتحانت عن الشجرۃ ورقها، جب کسی بندے کا بدن اللہ کے خوف سے کانپتا ہے تو اس کے جسم سے گناہ ایسے جھڑتے ہیں جیسے درختوں سے پتے جھڑ جایا ہے۔ جس طرح درختوں سے پتے جھڑتے ہیں، اس لیے اسی طریقے پر اس کے گناہ جھڑ جایا کرتے ہیں۔ لہذا اے قوم مسلم کے نوجوانوں، اگر آپ سے گناہ سرزد ہوا ہے، آپ سے خطا سرزد ہوئی ہے، آپ سے کوئی خطا سرزد ہوئی ہے تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ خشیت الہی سے 2 قطرے آنسو بہا کے دو، رب کی بارگاہ میں 2 قطرے آنسو بہا دو، اللہ کی رحمت تمہارا استقبال کرتی ہوئی نظر آئے گی۔ پروردگار عالم ہے، اپنے اس بندے کو جو خوف الہی سے روتا ہے، اس کے آنسوؤں کی قدر و قیمت کو اللہ اتنا بلند فرما دیتا ہے کہ جبریل امین سید الملائکہ آ کر کے اس کے قطروں کو چن لیا کرتے ہیں۔ موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے، قطرے جو نکلے تھے عرض انفعال کے، بندہ رب کی بارگاہ میں خوف الہی سے تو آنسو تو بہائے، رات کی تاریکی میں رب کی رحمت آواز دیتی ہے، اے میرے بندو آؤ میری بارگاہ میں، تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، توبہ کا دروازہ تمہارے لیے کھلا ہے۔ خوف الہی سے تم روگے، میری رحمت تمہارا استقبال کرے گی۔ خوف الہی سے تم روگے، تمہاری دعائیں قبول ہوں گی۔ خوف الہی سے تم روگے، تمہارے رزق میں وسعت پیدا کر دی جائے گی۔ تمہارے خوف الہی سے تم روگے، تمہاری اولاد میں برکت پیدا ہوگی، تمہارے مال و منال میں برکت پیدا ہوگی، تمہاری عظمتوں کو اللہ بلند فرما دے گا۔ شرط یہ ہے کہ تم خوف الہی کے ساتھ اپنی زندگی کو بساؤ، اپنی زندگی کو گزارو۔ خوف الہی اور خشیت الہی اس عظیم دولت کا نام ہے پیارے۔ اگر ہم خوف الہی سے روئیں، رات کی تاریکی میں جب آپ بستر پر جاتے ہیں تو اپنے محبوب کے فراق میں رویا کرتے ہیں۔ دنیا کا وہ محبوب ہے جو آپ کو کبھی جدائی کے ذریعے آپ کو غم اور درد میں مبتلا کر دیتا ہے، آپ کو اس کا کوئی فائدہ نہیں پہنچتا ہے، لیکن وہ محبوب کیسے محبوب ہے؟ وہ محبوب ایسے محبوب ہے کہ جن کی محبت میں اگر آنسو نکل جائے تو اللہ اس آنسو کو قبول فرما لیتا ہے۔ ان کی محبت میں اگر آنسو نکل جائے تو رات میں بستر پر جب جاؤ تو اپنے محبوب پر درود شریف پڑھتے ہوئے سو جاؤ اور یہ تصور کرتے ہوئے سو جاؤ کہ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے۔ آپ
دن میں کتنی مرتبہ اپنے محبوب کو پکارتے ہو، مگر اپنے اس محبوب کو پکارو جو دنیا میں بھی آپ کے کام آئے ہیں، جو قبر میں بھی آپ کے کام آئے ہیں، جنہوں نے خار سور میں بھی آپ کو فراموش نہیں کیا ہے، جنہوں نے معراج النبی میں بھی آپ کو فراموش نہیں کیا ہے، جنہوں نے خانہ کعبہ کی دیواروں کے سائے میں آپ کے مغفرت کی دعائیں کی ہیں، جس محبوب نے حجر اسود کو چومتے ہوئے امت کے مغفرت کی دعائیں کی ہیں، اس محبوب سے محبت کرو، اس محبوب کی الفت اپنے دل کے اندر بساؤ۔ حضرات، یہ تحفظ ناموس رسالت کانفرنس بھی ہے، یہ اصلاح معاشرہ کانفرنس بھی ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، گل باد رسالت، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے اولاد، اس کے ماں باپ اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ پتہ چلا سب سے زیادہ محبت محبوب کی ہونی چاہیے، سب سے زیادہ محبت رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ہونی چاہیے۔ آپ اپنے بستر پر جاؤ تو یہ تصور کرتے تھے اور یہی درود شریف پڑھتے تھے، آپ اس طرح سو جاؤ، قسم خدا کی درود شریف پڑھتے تھے اپنے بستر پر سو جاؤ گے تو محبوب کرم فرمائیں گے تو خواب میں محبوب کرم فرما دیں گے تو خواب میں زیارت بھی ہو جائے گی۔ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے اور کھلے آنکھیں سلے اللہ کہتے کہتے، اللہ کہتے کہتے۔ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ذات گرامی ہے کہ آپ محبوب سے محبت کرو گے، سب سے زیادہ اپنے آقا کی محبت آپ کے دل کے اندر رہے گی، آپ کا ایمان مضبوط ہوگا، عشق رسول میں آپ اپنی زندگی کو گزارو گے تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت ہے، امام اہل سنت ہے، امام عشق و محبت نے یہی درس دیا ہے۔ اے عشق تیرے صدقے چلنے سے چھٹے سستے، اے عشق تیرے صدقے چلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھاتے تھی وہ آگ لگائی، وہ محبوب کی محبت کی آگ ہے جس سے جہنم کی آگ بجھائی جائے گی، وہ محبوب کی محبت کی آگ ہے جس سے دنیا کی بھی آگ بجھائی جا سکتی ہے، قبر کا عذاب دور کیا جا سکتا ہے، میدان محشر میں عظمت حاصل کی جا سکتی ہے۔ وہ محبوب کی محبت ہے، وہ رسول کونین کی محبت ہے، یہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے۔ آج دنیا کی محبت میں ہم اور آپ اپنے آپ کو ڈبوئے ہوئے ہیں اور دنیا والوں سے محبت کر رہے ہیں، لیکن آؤ دیکھو اپنے محبوب سے محبت جب کوئی کر لیتا ہے تو وہی بلال حبشی جو بلال حبشی ہے، لیکن جب سے محبوب سے محبت کر لیتے ہیں تو وہ ساری دنیا کے مؤذنوں کے امام بنا دیے جاتے ہیں۔ محبوب سے محبت ہے، محبوب سے محبت ہے۔ حضرت صہیب روم سے آ رہے ہیں، محبوب سے محبت کر رہے ہیں، بلال حبش سے آ رہے ہیں، محبوب سے محبت کر رہے ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے شہدائی اور آقائے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے لڑائی محبوب سے اسلام بنائی رہے ہیں۔ ایک واقعہ آپ کی نگاہوں کے سامنے ہو، تاریخ فراموش کر رہے ہیں، ہماری قوم کا نوجوان تاریخ فراموش کر رہا ہے، اپنی ہسٹری کو بھول رہا ہے، اسلام کی تاریخ کو پس پش ڈال رہا ہے۔ آؤ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہے، میرے آقا وضو بنا رہے ہیں، اللہ اکبر، وضو کا غسالہ زمین پر گرنے سے پہلے صحابہ کی محبت ذرا دیکھو۔ آج بھی اسلام کی تاریخ اس محبت کی زیادہ سے روشن ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے اس کی وہ داستان رکھی ہے، اس کی وہ داستان لکھی ہے کہ رہتی دنیا پر ایسا عشق کرنے والا کوئی نہیں ملے گا، ایسی محبت کرنے والا کوئی نہیں ملے گا۔ اسی لیے تو اللہ نے ان کے تک بے شک سبحان اللہ
نماز کا ذکر قرآن میں کیا ہے، ان کی خشیت کا ذکر قرآن میں کیا ہے، ان کے ایثار کا ذکر قرآن میں کیا ہے، ان کے جانفروشی کا ذکر قرآن میں کیا ہے، ان کی شہادت کا ذکر قرآن میں کیا ہے، ان کے رکوع کا ذکر قرآن میں کیا ہے، ان کے سجدے کا ذکر قرآن میں کیا ہے۔ ارے ان کے ایمان کو تصوفی بنا دیا گیا۔ آمنو کما آمن الناس، ویسے جیسے محبوب کے صحابہ۔ سبحان اللہ زندہ باد۔ وہ صحابہ کرام ہیں، اسی لیے تو کسی شاعر نے کہا ہے صحابہ وہ صحابہ جن کی ہر دم عید ہوتی ہمارے کل صحابہ وہ صحابہ جن کی ہر دم عید ہوتی تھی، اور خدا کا ذکر ہوتا تھا، نبی کی عید ہوتی تھی۔ آپ ذرا غور فرمائیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں، وہ باب نبوت کے چوکھٹ پر، ابھی فجر کی اذان نہیں ہوئی ہے، اذان ہونے سے پہلے تقریباً ابھی صبح کا وقت بھی نہیں ہوا ہے، نماز فجر کا وقت بھی نہیں ہوا ہے، در نبوت کے چوکھٹ پر آ کر کے اپنا سر رکھ کر کے سو جا رہے ہیں۔ اللہ اللہ۔ جب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر نبوت سے اٹھتے ہیں اور اپنا دروازہ کھولتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ ابوبکر صدیق چوکھٹ نبی پر اپنا سر رکھ کر کے سوئے ہوئے ہیں۔ عشق اور محبت نے کی آواز نے آنکھوں کو کھول دیا، کھڑے ہوئے عرض کیا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، میں تو حاضر ہوں۔ میرے آقا فرماتے ہیں ابوبکر ابھی تو نماز فجر کا وقت نہیں ہوا ہے، ابھی کیوں چلے آئے؟ ابھی تو اپنے بستر پر نیند مکمل کرنی تھی، کیوں چلے آئے؟ اللہ اللہ، ذرا عشق دیکھو، قوم کے نوجوانوں اٹھو، عشق نبی کی دولت اپنے دل کے اندر بسا لو۔ دنیا کی کوئی طاقت تمہارا کچھ بال بیٹا نہیں کر سکتی ہے۔ تابعین نظام، تابعین، مجاہدین اسلام، صلاح الدین ایوبی، طارق بن زیاد، موسیٰ بن نصیر اور مجاہدین اسلام کی ہسٹری کو دیکھو، وہ سب سے زیادہ اپنے دل کے اندر نبی کا عشق سجائے ہوئے تھے، نبی کی محبت سجائے ہوئے تھے۔ یہی وجہ ہے حضرت ابوبکر صدیق کو جب دیکھا میرے مصطفیٰ نے فرمایا ابوبکر کیوں آ گئے؟ ابھی تو نیند اپنے بستر پر مکمل کرنی تھی۔ تو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، ارادہ یہ ہے کہ ابوبکر کی نگاہ کھلے تو چہرے مصطفیٰ نگاہوں کے ساتھ۔ ابوبکر صدیق کی یہی تمنا رہتی ہے کہ ہر رات جب صبح کے پہلے نماز فجر کی اذان سے پہلے جب میری نیند کھلے تو آنکھ میری ہو چہرہ مصطفیٰ کا، آنکھ میری ہو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ انور ہو۔ میرے آقا نے ہاتھوں کو اٹھا دیا، اے اللہ ابوبکر صدیق کی محبت کو قبول فرمائے۔ اے عشق تیرے صدقے چلنے سے چھٹے سکتے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ جب ایک ظالم نے کہا تھا مسلمانوں کو گرفتار کر کے، میں کہا تھا بلاؤ اپنے محمد کو، آؤ آئیں مدد کرنے کے لیے۔ حضرت صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے جب یہ جملہ سنا تھا، اس وقت سے لے کر کے 300 راتیں ایسی گزری تھی، ابو حضرت صلاح الدین ایوبی اپنے بستر پر وقت گزار کر کے نیند پوری نہیں کرتے تھے، بلکہ نیند ہی نہیں آتی تھی، اور قسم کھایا تھا جب تک اس ظالم کا سر اپنی تلوار سے معلوم نہ رہتی اس وقت تک صلاح الدین ایوبی کو نیند نہیں آتی۔
یہ تاریخ آپ کی رہی ہے یار، یہ ہسٹری آپ کی رہی ہے۔ آج ہماری قوم کا نوجوان ان حالات سے الگ ہو کر کے بدعقیدگی کا ایک سیلاب الگ ہے، برائیوں کا سیلاب الگ ہے، بے حیائیوں کا سیلاب الگ ہے، کفار و مشرکین کے ظلم و بربریت کا معاملہ الگ ہے، یہود و نصارہ کے پھیلائے ہوئے جال کا معاملہ الگ ہے۔ کتنے حملے آپ پر ہو رہے ہیں، کتنے چیلنجز آپ کے سامنے ہیں۔ میں بہت سارے جلسوں میں جاتا ہوں، قوم کے نوجوانوں میں ایک تحریک پیدا کرنا چاہتا ہوں۔ میری قوم کے نوجوانوں اٹھو، صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھو۔ میدان بدر میں جب صحابہ کرام جانے لگے تو وہ چھوٹے چھوٹے بچے جن کو میرے آقا نے اجازت نہیں دیا تھا تمہیں بدر میں نہیں شرکت کرنا ہے، تمہاری عمر بڑی چھوٹی ہے، تمہاری عمر ابھی اس لائق نہیں ہے، میدان جنگ میں تلواریں چلتی ہیں، نیزے چبھتے ہیں، گھوڑوں کی ہنہناہٹ ہوتی ہے، تلواروں کی سنسناہٹ ہوتی ہے، خوف و دہشت کا ماحول ہوتا ہے، وہاں پر بڑے بڑے سورما پیشاب کر دیتے ہیں، تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو صحابہ کرام نے جو عشق اپنے دلوں کے اندر بسایا تھا وہی عشق اپنی آنے والی نسلوں میں بھی بدل دیا تھا، اپنے آنے والی نسلوں کو بھی دیا تھا۔ اب صحابہ کرام کے بچوں نے اپنی ایڑیاں اٹھا کر کے اپنے قد کو بلند کرنا چاہا کہ نبی کی نگاہ دیکھ لے گی تو مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ سے اجازت مل جائے گی اور مجھے بدر میں شرکت کے ساتھ۔ یہ عشق تھا، یہ محبت تھی۔ آج یہ محبت ہمارے دل کے اندر نہیں پائی جا رہی ہے۔ اذان کی آواز آتی ہے، ان کا نوجوان ہوٹلوں میں بیٹھ کر کے چسکیاں لے رہا ہے چائے کی۔ اذان کی آواز آ رہی ہے مگر قوم کا نوجوان موبائل میں مست ہے، فیس بک میں مست ہے، واٹس ایپ میں مست ہے، ٹویٹر پہ مست ہے، وہ بے حیائیوں اور برائیوں اور نہ جانے کیسی کیسی بے حیائی پر مشتمل ویڈیوز کو دیکھ رہا ہے۔ میری قوم کے نوجوانوں اٹھو، آؤ، جب آواز بلند ہو۔ آج اذان پر پابندی آئے، یہ سب جگ جاہر ہے، کسی پر معاملہ ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ آخر وہ کون سی آواز تھی کہ جب حضرت بلال حبشی اذان کی آواز بلند کرنے کے لیے مسجد نبوی شریف کی طرف اپنے گھر سے جب قدم باہر نکالتے تھے تو حضرت بلال حبشی بیان فرماتے ہیں، مجھے راستے میں کوئی ایسا گھر نہیں ملتا تھا جس کے گھر والے سوتے ہوئے نظر آئے۔ مدینہ کے راستوں میں راستے کے دونوں جانب جتنے گھر ہوتے تھے ہر گھر سے قرآن کی تلاوت کی آواز، اللہ سبحان اللہ، ہر گھر سے کوئی دعا کر رہا ہے، کوئی نماز پڑھ رہا ہے، کوئی رکوع کر رہا ہے، کوئی سجدہ کر رہا ہے، کوئی خوف الہی سے رو رہا ہے، کوئی رب کی رحمت مانگ رہا ہے، کوئی گناہوں کی نفرت مانگ رہا ہے۔ اور آج حال یہ ہے کہ مدرسے کا مؤذن، مدرسے کا مدرس اپنے گھر سے باہر نکل کر کے مسجد میں آتا ہے، اکیلے نماز پڑھتا ہے، اکیلے اذان، اچھی اصلاح ہے، اکیلے اذان بھی دیتا ہے۔ وہی قوم کا نوجوان جو 12 بجے رات تک، 2 بجے رات تک موبائل میں مست رہتا ہے اور رات میں صبح کے وقت اس کے کانوں تک اذان نہیں آتی ہے۔ کیسے اصلاح ہو معاشرے کی؟ معاشرہ کس طرف جا رہا ہے؟ تروا بھانپور کے نوجوانوں، یہ تہیہ کر لو کہ ہم اپنی مسجد کو آباد رکھیں گے۔ جلسہ کرانے سے کامیابی نہیں ملتی ہے، ایسے ہزاروں جلسے روزانہ کرا لو۔ اگر تم اصلاح معاشرہ کانفرنس منعقد کر رہے ہو تو اٹھو، پہلے اپنے اندر اصلاح پیدا کرو، یہ عہد کر لو کہ مسجد ہماری آباد رہے گی اور ہم اپنے بھائیوں کو بھی دعوت و تبلیغ کریں گے۔
ہم اپنے بھائیوں کو بھی نماز کے لیے بلائیں گے، ہم اپنے بھائیوں کی بھی صلاح کی کوشش کریں گے، ہم اپنے بھائیوں کو بھی روزے کی دعوت دیں گے، ہم اپنے بھائیوں کو بھی نماز اور اصلاح کرنے کی دعوت دیں گے۔ اگر آپ نے یہ بیڑا اٹھا لیا تو یہ جلسہ کامیاب ہے، یہ جلسہ کامیاب ہے۔ کتنی محنت سے آپ نے یہ ٹینٹ لگایا، یہ شامیانہ سجایا، اتنا خوبصورت مائک لے کر کے آئے کہ ابھی سے میری آواز بیٹھ گئی۔ میں 2 گھنٹہ بولنے والا میری آواز کبھی بیٹھتی نہیں الحمدللہ، لیکن حالت یہ ہے آپ کے مائک کی۔ بہرحال میں بہت ہی دل کی آباد مائک والے صاحب کو مبارکباد پیش کروں گا اور کہوں گا آنے والے وقتوں میں جہاں کہیں بھی اس طرح کا بڑا پروگرام ہو تو اپنی سیٹنگ اپنا معاملہ درست کر کے آؤ۔ درود شریف پڑھو، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم۔